تو یہ مسئلہ مکمل نہیں ہو رہا. تو اگلی یہ ایک آیت صرف اس پر درس ہو رہا ہے. والمحصنات حرام ہے تم پر خامد والی عورتیں. بولیے حرام ہے تم پر خامد والی، یعنی جو شادی شدہ ہیں اور جن کے خامد زندہ ہیں، حیات ہیں، وہ اپنے گھروں میں بس رہی ہیں، یہ عورتیں بھی حرام ہیں. آگے کہیں نکاح کر سکتی؟ اس کے کافی سارے مسائل ہم سورہ بقرہ میں سن چکے ہیں. والمحصنات من النساء ہاں الا ما ملکت ایمانکم، ہاں کافروں کی وہ عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائے. بولیے تمہاری ملک میں. مثال کے طور پہ ہم کی کافروں سے جنگ لڑے، انڈیا سے ہو جائے، اور ہونی تو ہے ہی ہے، تو ان کی جو عورتیں ادھر آئیں گی اور وہ خامد ادھر رہ جائیں گے، تو یہ اگر امیر المجاہدین اپنے مجاہدوں کو دے دے تو ان کے ساتھ مصابحت جائز ہے. بولیے ان کے ساتھ کتب اللہ علیکم، یہ اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے. بولیے یہ اللہ نے تم پر ہے. ہاں اگر وہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ملک میں آ جائے، اس میں یاد رکھیے کہ اگر اس سے کوئی اولاد ہو جائے تو وہ سکی اولاد کے درجے پر ہوگی. وہ کس درجے پر ہوگی جی؟ اچھا جی. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ ساری عورتیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں. بولیے ساری عورتیں تم پر ہے. ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، ہاں اب تم طلب کرو، تلاش کرو عورتوں کو اپنے نکاح میں لاؤ. بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں سے. اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ. اپنے اب کہتے ہیں جی دعا کرو اللہ شادی کرا دے. میں کہا جی یہ پیسے دی کھیڑ ہے، دعا دی لوڑ ہے. اب دعا چلو یہ کر دیں گے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں صحت مند رکھے، پر اگر کرنی ہے تو کوڑا گڈ بھرو نا، مال خرچ کرو. تو پتہ چلا کہ شادی میں مال خرچ ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ کہاں ہونا چاہیے؟ حق مہر میں. بولیے کہاں ہونا چاہیے؟ سیدنا عمر پاک علیہ السلام نے جب سیدنا علی پاک علیہ السلام سے رشتہ مانگا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی سیدہ ام کلثوم بنت سیدہ فاطمہ کا نکاح ان سے ہوا، تو حضرت عمر نے 40,000 درہم حق مہر ادا کیا. بولیے کتنا جی؟ 40,000. اج دے بڑاؤ ہن کنے بن سکتے ہیں؟ حاجی اکرم صاحب ہوندے تو تانوں صحیح دستے، باقی صاحب تسی آپ ہی لا لو. اور ہمارے ہاں فقہ حنفی میں حق مہر کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ اوپر کا تو آپ پچھلی آیتوں میں سن چکے ہیں کہ سونے کے ڈھیر بھی دے دو تو کوئی حرج ہے؟ بولو نا، کوئی حرج ہے؟ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. پہلے تو اتنے دو نا کہ اس کو پتا چلے کہ کسی بندے دے پتر نال میری شادی ہو رہی ہے. یہ ساری عمر موجہ کرائے گا. بولو ساری عمر ہے 2,000 500 3,000 پتہ لگ جاتا بھی میں انتہائی کسی سڑیل قسم دے کنجوس دے پلے بنی گئی ہاں، جیڑا پہلی باری ہے پہ کر دے آگے اس کی کرنا ہے. تو بہرحال وہ عرض کر رہا تھا ہمارے فقہ حنفی میں کم از کم مہر ہے جی 10 درہم. بولیے کتنا؟ اج دے کنے بن دے ہے کسی نو چیتا؟ آج صاحب کنے بن جاتے ہیں اج؟ نہیں ایک درہم 140-48 کی گل کرو سر، زیادہ ہو گیا. ہاں جی 1200-1300 بڑھ جاتا ہے. اچھا جی 100 تو نہیں پہنچیا. درہم تو تھلے فقہ حنفی چ کی کہندے نے وہ حق مہر جائز ہے. یہ کم از کم تھکیا ہفیا جدی پہلی پورے علاقے چ مشہوری ہوئے کہ اندے نالوں ماڑا بندہ وہ چلو اس نے کم چلا لوے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک صحابی کو کچھ بھی نہیں سی، آپ نے فرمایا کچھ قرآن دی صورتیں یاد نہیں؟ وہ کہنے لگے جی یاد. فرمایا جا اپنی بیوی نو یاد کرا دی، تیرا یہی حق مہر ہے. یہ ہوں وہ نہ ہوئے کہ تھوڑے وچوں بھی کوئی کل واللہ دا فتویٰ میرے کو لین آ جائے کیا کہ شاہ جی سانو بھی کل واللہ ہوندی ہے. ہاں یہ کام نہیں چلنا. وہ ایک کنڈیشن سی، حالت سی، حضور پاک نے اپنے کرم نال انہوں اجازت ہے. بہرحال اے اللہ فرما رہے ہیں کہ باقی عورتیں تم پر حلال ہیں. ان تبتغوا باموالکم، اب تم انہیں تلاش کرو اپنے مال سے. پر محسنین، یہ نکاح کرنا ہے پاک دامنی کے لیے. ذرا کہو نا سبحان اللہ. ضد میں نہیں، عاشقی واشقی نہیں، یہ سب حرام کام ہے اور سب بغیرتی کے شعبے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ کلمہ حضور دا پڑھ دینے تے نظام امریکہ دا چاہتے ہیں. اتنے تو کچھ ایسے علاقے بھی نہیں جتنے مرد بھی ننگے تھے عورتیں بھی. اب ان سے پوچھا بھی یہ کیا بدتمیزی ہے تو کہنے لگے جی پیدا جو ننگے ہوئے ہیں
اور ہاں لباس فطرت ہے ننگا رہنا. عجیب تماشا بھائی. لباس فطرت یہ نہیں ہے. جیسے جیسے ہم چینج ہوتے جاتے ہیں تو فطرت بھی ہاں ہمیشہ ایک فطرت رہتی نہیں ہے. وہ جو عورتوں نے جلوس نکالا تھا اس میں ایک 95 سال کا کھڑوس بڈھا, بڑھاؤ قسم کا بڈھا, وہ لے کے بیٹھا تھا. کہنے لگا جی یہ نکاح وکاح سب مولویوں کی کمائی کا ذریعہ ہے, ضرورت ہی کوئی نہیں, بس ہاتھوں پھڑتے جاؤ تو کمرے بڑھتے جاؤ. اس قسم کے بغیرت یہاں بھی ہیں, دیوس ہیں. اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں انڈیا میں. نواب صدیق الحسن خان بھوپالی, بھوپال کے رہنے والے تھے, اور ان کی بیوی بھی ملکہ تھی, اور وہ خود نواب تھے بہت بڑے. پالکی سمجھتے ہیں آپ پرانے دور کی, وہ تانگا ٹائپ ہوتی تھی, اس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو چونکہ نواب صاحب عالم بھی بہت بڑے تھے, تو ایک بندہ کہنے لگا, وہ بیوی ساتھ بیٹھی تھی ملکہ, کہنے لگے میں آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. کہا پوچھو. کہا دیوس کس کو کہتے ہیں, بغیرت کس کو کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے کہتے ہیں. کہنے لگا نواب صاحب یہ کیا مسئلہ ہو؟ کہا بھائی دیوس وہی ہے نا جس کی بیوی پردہ نہ کرے, تو یہ بیٹھی ہوئی ہے, میں بغیرت ہوں. ملکہ نے اس کے بعد پکا پردہ کر لیا. اس نے کہا حضرت مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا. تو بہرحال بھائی محسنین, نکاح کرنا ہے پاک دامن بننے کے لیے. بولیے کانٹریکٹ بیس ہے, بولے نا کانٹریکٹ بیس ہے. یہ ساری زندگی کا مسئلہ ہے یا 2-4 مہینوں کے لیے؟ اجا غیر مسافحین, نہ زناکار بنتے ہوئے, نہ کہ یہ جو غیر مسافحین کہ زناکار بنتے ہوئے تم نکاح کر سکتے. اس سے تمام انہا فمستمتعتم بھی, پس جو تم نے لطف اٹھایا ہے منہن, ان سے, فآتوہن اجورہن فریدہ, تو دو ان کو مہر جو تم پر فرض کیے گئے ہیں. اگر تم نے ان سے استمتاع کیا ہے, استمتاع کا معنی مزہ اٹھانا, لطف اٹھانا, اس کے قریب جانا, تو پھر جو ان کے تم نے طے کیے ہیں حق مہر وہ بھی ادا, بولیے بولیے وہ بھی ادا. یہ ہے نا فاستمتعتم بھی, اس کا معنی نفع اٹھانا. بولیے عورت سے, اس سے انہوں نے متا نکالا ہے پنجاب پارٹی نے, اور پھیلا دیا جی دیکھو قرآن میں آیا متا ہے. جبکہ پیچھے کیا نکاح کس کے لیے ہے؟ پاک دامنی کے لیے. اور غیر مسافحین, نکاح نہ کرو زنا کار بنتے ہوئے, بلکہ زنا سے بچانے کے لیے کرنا ہے. کس لیے کرنا ہے؟ اور انہوں نے متا نکال دیا. اب اس پر جناب یہ زنا کے اڈے کھل چکے ہیں, اس پر پرچم لگا رکھے ہیں, اور ان کی نائکا شیکا باہر بیٹھی ہوتی ہے, اور کہا جی یہ تو قرآن سے ثابت ہے. تو ایسی بغیرتیاں قرآن سے ثابت ہو سکتی؟ البتہ زمانہ جاہلیت میں یہ رائج تھا, اور مسلمانوں کا پرچم تھا 4 نکروں والا. کتنے کونوں والا؟ اور اس وقت جو اس قسم کی عورت ہوتی تھی اس کے گھر جھنڈا لگا ہوتا تھا 3 کونوں والا. کتنا؟ 3 کونوں. پورے ملک میں ان کا جھنڈا 3 نکروں والا ہے, 3 کونوں والا ہے. یہ اس وقت صرف اس قسم کی خواتین کے گھر لگا ہوتا تھا, وہاں عیاش لوگ جاتے تھے اور اپنی ضرورت پوری کرتے تھے. ہمارا جھنڈا مسلمانوں کا ہمیشہ 4 کونوں والا رہا ہے. کتنا رہا ہے جی؟ آج بھی آپ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث سب کے دیکھ لیں جھنڈے 4 کونوں والے نظر آئیں گے, کسی کا بھی 3 کونوں والا. تو بہرحال آپ کو میں حدیث وہ پچھلے دن بیان کی تھی. پہلے یہ رائج تھا, بولیے عرب میں رائج ہے, جس طرح شراب رائج تھی, بڑے بڑے کام رائج تھے. مگر غزوہ خیبر کے بعد, فتح خیبر پر آپ نے مولا علی سے فرمایا, اور یہ حدیث آ رہی ہے عن علی ابن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, مولا علی راوی ہیں کہ نہا عن متعت النساء وعن الحمر الاہلیتی زمان خیبر. مولا علی کہتے ہیں کہ خیبر کے بعد مجھے حضور نے فرمایا اعلان کر دو کہ آج کے بعد متا بھی حرام ہے, اور گھریلو پالتو کھوتا بھی, گدھا بھی حرام ہے, اور متا بھی حرام ہے. دوسرا یہ لوگ یہ بات پھیلاتے ہیں کہ جی سیدنا عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی وہ قائل تھے متا کے. تو بھائی وہ قائل تھے, مگر بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا. جب سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات کا نزول ہوا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا. بولیے, جیسے مجھ سے غلطی ہوتی ہے مگر میں بعد میں جب علم آتا ہے تو اسے رجوع کر لیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس قائل تو تھے
مگر رجوع کر لیا. یہ حدیث کی سنیے. عن ابن عباس قال انما كانت المتعة في الاول الاسلامی، اول اسلام میں وہ قائل تھے حتی اذا نزلت الآیات الا على ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، جب یہ آیت سورۃ المومنین کی نازل ہوئی کہ الا علی ازواجہم، تم یہ خواہش صرف اپنی بیویوں سے اور او ما ملکت ایمانہم اور اپنی لوڑیوں سے پوری کر سکتے ہو. قال ابن عباس، تو اس آیت کے نزول کے بعد فکل فرج سواہما فہو حرام، حضرت ابن عباس نے اعلان کر دیا کہ اپنی بیوی کے سوا ہر قسم کی عورت حرام ہے. بولیے ہر قسم کی عورت ہے، اور ہر قسم کا نکاح بھی صرف بیوی ہے وہ حلال رہے گی. تو حضرت ابن عباس نے بھی یہ کام انہوں نے بھی رجوع فرما لیا. جیسے شراب صحابہ نے کب چھوڑی؟ جب حرام ہوئی. پر حرام سے پہلے جو پیتے رہے اس کا ذکر تو حدیثوں میں ہے، اس کا ذکر تو حدیثوں میں ہے. اب کوئی لے آئے جی یہ دیکھو صحابہ تو شراب پی کے جماعت بھی کرا رہے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ، ہم اسے کہیں گے بھائی یہ حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. تو حضرت ابن عباس کا پہلے کا واقعہ ہے، بعد میں وہ قائل نہیں رہے. اب انہوں نے پھیلا رکھا ہے کہ جی ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ حضرت عمر نے کیا ہے حرام. تو بابو حضرت عمر نے نہیں کیا، حضرت علی نے کیا ہے. بولو کنہوں نے کیا ہے؟ اور شیعہ نے تو تہذیب الاحکام میں لکھا ہے کہ نبی کی خاندان کی عورتوں سے بھی معاذ اللہ زنا جائز ہے. یہ اس قدر اہل بیت کے دیوانے ہیں کہ نبی کے گھرانوں پر بھی حملہ کر رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں محبان اہل بیت ہیں. یہ ہوتے ہیں محبان اہل بیت. اور اس کا جس نے حوالہ دیکھنا ہو تہذیب الاحکام میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، نہ دکھاؤں جو چور کی سزا پوری دنیا سنے گی میں بھگتنے کو تیار ہوں. تو حضرت عمر نے تو حرام ہے، بولو نا، مگر حضرت عمر نے یہ نافذ کیا کہ اگر مجھ تک کوئی ایسا کیس پہنچا کہ کسی نے متع کیا ہے تو میں اس پر زنا کی حد جاری کروں گا. تو حضرت عمر نے بتایا کہ یہ زنا ہے، نکاح نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ان مسائل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نکاح کے صحیح مسائل پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر وداعنا